کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک دوست ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، اگر زندگی رہی تو اندازہ ہے کہ کئی مہینے کے بعد ہی واپسی ہوگی، اس لیے سوچا کہ جانے سے پہلے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کر لوں۔ اس ملاقات کے چند دن بعد ہی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ وہی دوست مسجد میں موجود ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم اتنے طویل سفر سے اتنا جلدی کیسے لوٹ آئے؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا جس کے بعد میں بیچ سفر سے ہی واپس آ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ارے ایسا کیا ہوا کہ اتنا اہم سفر تم ادھورا چھوڑ کر واپس آ گئے؟ اس نے عرض کی کہ حضور، ہوا یوں کہ آپ سے اجازت پاتے ہی میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایک دن راستے میں مجھے ایک ایسے مقام پر رکنا پڑا جو کہ ویران اور غیر آباد تھا۔ میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں میں نے ایک چڑیا دیکھی جو اڑنے کی طاقت سے محروم تھی۔ اس چڑیا کی اس محرومی کو دیکھ کر مجھے اس پر بڑا ترس آیا، اور ساتھ ہی میں بہت حیرانگی کے عالم میں اس کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ویران جگہ پر یہ چڑیا زندہ کیسے ہے، یہ خوراک کیسے پاتی ہوگی۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ اتنے میں ایک اور چڑیا آئی۔ اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ وہ اسی اپاہج چڑیا کے پاس اتری اور چونچ میں دبائی ہوئی چیز اس کے سامنے رکھ دی۔ اپاہج چڑیا نے وہ چیز اٹھا کر کھا لی۔ اس کے بعد آنے والی چڑیا واپس اڑ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بس اس منظر نے میرے دل پر بڑا اثر کیا، اور میں نے سوچا کہ سبحان اللہ، خدا جب ایک معذور چڑیا کا رزق اس تک پہنچا سکتا ہے تو مجھے رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس چلا آیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ افسردہ ہو گئے اور انتہائی نرمی کے انداز میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بھائی، تم نے اپاہج پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہو جو اپنی قوت بازو سے خود بھی کھاتا ہے اور اپنے دوسرے ہم جنسوں کو بھی کھلاتا ہے؟ اس دوست نے جب یہ سنا تو فرتے جذبات سے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ چوم لیا اور کہا، اے وہ اسحاق، اے میرے پیارے دوست، میرے رہنما، آپ نے تو میری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا۔ وہی بات صحیح ہے جو آپ نے کہی۔ دوستو، ایک ہی واقعہ ہے، اس سے ایک شخص نے بے ہمتی کا سبق لیا اور دوسرے نے ہمت کا۔ اسی طرح ہر واقعہ میں دو پہلو موجود ہوتے ہیں۔ یہ آدمی کا اپنا امتحان ہے کہ وہ کسی واقعے کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک زاویے سے ایک چیز بری نظر آتی ہے تو دوسرے زاویے سے دیکھنے میں وہی چیز اچھی بن جاتی ہے۔ ایک رخ سے دیکھنے میں ایک واقعہ میں منفی سبق ملتا ہے اور دوسرے رخ سے دیکھنے میں اسی ایک ہی واقعہ میں مثبت سبق۔